نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کے اندر کاروبار کے حوالے سے، اس دنیا کے اندر عزت اور مقام پانے کے حوالے سے اور مشکل کو دور کرنے کے حوالے سے ایک عمل، ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ یہ وہ عظیم وظیفہ ہے، یہ وہ عظیم عمل ہے جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو اس وقت ان کی زبان پر یہ جملے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی کارساز ہے، بہترین کارساز ہے۔ اور اس طرح یہ وہ عمل ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی اذیتوں اور تکلیفوں کے بدلے میں فرمایا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ عمل، اور اگر کوئی شخص رزق کی وجہ سے پریشانی کی حالت میں ہے، تنگ دستی کی وجہ سے پریشانی کی حالت میں ہے، فقر و فاقہ کی وجہ سے پریشانی کی حالت میں ہے، یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہے، یا کسی ایسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد پہلے وہ 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لے اور درمیان میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھ لے اور آخر میں پھر 7 مرتبہ درود شریف کی پڑھ لے۔ یہ 5 نمازوں کے اندر یہ عمل کرے اور نماز عشاء کے بعد پھر یہ عمل کرنے کے بعد گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے، اپنی اس مشکل کو، اپنی اس حاجت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی حاجت کو پورا فرمائیں گے، اس بندے کی مشکل کو دور فرمائیں گے۔ اور اگر وہ کسی پریشانی، تنگ دستی کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے یا رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشانی کی حالت میں ہے، تو اس عمل، اس وظیفے، ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔